السلام علیکم۔ ایپیسوڈ نمبر 21۔ سیاہ آسمان پر چمکتا چاند اور روشنیوں میں دھمکتا درانگ ولاس کا یہ لان، دونوں کی خوبصورتی آج رات ہوش ربا تھی۔ جہاں آسمان میں ستارے جلملا رہے تھے، وہیں درانگ ولاس میں بھی ہالی ووڈ اور ڈرامہ انڈسٹری کے بہت سے خوبصورت ستارے جلملا رہے تھے۔ انہی خوبصورت دمکتے چہروں اور رنگ برنگ لباسوں میں ملبوس ستاروں میں دوران ہلکے مسٹرڈ بوسکی کے کرتا شلوار میں گہری بری مردانہ شال کو گلے کے گرد گھمائے، جہاں بہت منفرد لگ رہا تھا، وہاں اپنے اس حلیے میں آج ہر نگاہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ تقریب اپنے عروج پر تھی۔ اونچے سروں میں بجتی موسیقی، کہکے باتیں، سب مگن تھے۔ کھانے کے بعد برہان اور سبرینا ریسیپشن کے کاٹ چکے تھے۔ دوران جو ایک کونے میں کھڑا دوسری سگریٹ ختم کر چکا تھا، اب جلتا آدھا سگریٹ میز پر رکھی ایش ٹرے پر رگڑا اور جویریہ کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ وہ تقریب میں موجود تھی۔ اس کا احساس اس کے لان میں قدم رکھتے ساتھ ہی ہو گیا تھا، لیکن اس نے تب سے لے کر اب تک ایک نگاہ بھی جویریہ پر نہیں ڈالی تھی۔ آج اس پر نگاہ ڈالنا اس کی قید میں رہائی کی رکاوٹ بن سکتا تھا۔ پورے لان میں گھومتی نگاہیں اس کے وجود پر آ کر تھمی تو دل زور سے دھڑکا۔ گہرے جامنی قمیض اور کیپری میں ملبوس ہم رنگ بھاری بھرکم دوپٹہ ایک کندھے پر ٹکائے وہ سبرینا کے ساتھ باتوں میں مگن تھی۔ بالوں کو سیدھا کرنے کے بعد ایک طرف مانگ کو بھل ڈال کر کندھے پر گرائے وہ بار بار دوسرے کندھے پر موجود دوپٹے کو سنبھال رہی تھی۔ دوران نے گہری سانس خارج کی، ایسے جیسے کوئی دل کے اندر اٹھتی حسرت کو دبائے۔ قدم آہستگی سے اس کی طرف بڑھائے۔ بظاہر تو وہ سبرینا سے باتوں میں مگن تھی، لیکن دل اس آنے والے لمحے کے خوف سے لرز رہا تھا۔ اور پھر جیسے ہی دوران کو اپنی طرف آتا دیکھا، گلا خشک ہونے لگا۔ اللہ، مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے مضبوط رکھنا۔ جویریہ، بات سنو۔ چند سیکنڈ کے بعد وہ اس کے اور سبرینا کے پاس کھڑا اسے روب سے بلا رہا تھا۔ آنکھ اٹھا کر ضبط سے اس کی طرف دیکھا اور پھر دوپٹے کو کندھے پر سنبھالتی ہوئی اس تک آئی۔ جیسے ہی اس کے قریب پہنچی، دوران آگے چل دیا۔ اب وہ متوازن قدم اٹھاتی اس کی تقلید کر رہی تھی۔ کچھ دور کیمروں کے پاس جا کر وہ رکا اور پھر پلٹا۔ جویریہ نے اٹکی سانس بمشکل بحال کی۔ میں جھگڑے کی شروعات کروں گا، پھر تم ساتھ دینا، اوکے؟ آہستگی سے قریب ہو کر کہا۔ وہ ضبط سے سر ہلا گئی۔ دل میں بڑھتی گھٹن اور گلے اٹکتا سانسوں کا گھولا وہ ضبط کی رسی کو تھامے ہوئے تھی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ دوران کی روب دار گونج سے ارد گرد کتنے ہی لوگ ایک ساتھ متوجہ ہوئے۔ وہ غصے سے سرخ ہوتا چہرہ لیے جویریہ کے سامنے کھڑا تھا۔ جویریہ نے چہرہ اس کی طرف اٹھایا۔ اتنے دن سے تمہیں بار بار ایک ہی بات سمجھا رہا ہوں، تمہیں وہ سمجھ نہیں آ رہی؟ دوران کی اگلی دھار پر جہاں سارے کیمرے اس کی طرف گھومے تھے، وہاں لان میں سکتہ چھا گیا تھا۔ جویریہ کی آواز گھٹ گئی تھی، دل میں دھواں بھر گیا تھا اور آنکھیں بس نمکین پانی سے بھرنے ہی والی تھیں۔ دوران، کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے کیا؟ اسونتھ ملک ایک دم سے آگے بڑھے اور قریب آتے ہی دوران کے کندھے کو تھاما۔ آپ چپ رہیں، اس لڑکی نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے، ایک دن بھی سکون کا نہیں گزارا میں نے۔ دوران نے خونخوار نگاہیں جویریہ کے جھکے سر پر گاڑے گراتے ہوئے کہا۔ چاروں طرف دبی دبی سرگوشیاں ہونے لگی تھیں۔ دوران، کیا کر رہے ہو؟ جویریہ، بیٹا اندر جاؤ۔ اسونتھ ملک نے دوران کا بازو تھاما اور جویریہ کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ نہیں جائے گی یہ اندر۔ دوران نے ایک جھٹکے سے بازو چھڑوایا اور جویریہ کو دونوں کندھوں سے تھام کر قریب کیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ تم کچھ کیوں نہیں بول رہی ہو؟ دوران نے اس کے کان میں آہستگی سے کہا اور ایک جھٹکا دے کر اپنے سامنے کیا۔ جیسے ہی جھٹکا ملا، جویریہ کی آنکھوں میں اٹکے آنسو ایک دم سے لڑک کر گال پر گرے۔ اس کے چہرے پر نگاہ جاتے ہی وہ جو اداکاری کے جوہر دکھا رہا تھا، یک دم سے ساکن ہو گیا۔ وہ رو رہی تھی، آنسو متواتر گال پر بہہ رہے تھے۔ وہ اس کی دھڑکن میں جو بسنے لگی تھی، وہ اس کے سامنے کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ دوران نے اس کے بازو کو تھام کر ایک جھٹکا دیا اور سینے سے لگا کر بازوؤں میں بھینچ لیا۔ سب کچھ گھڑی بھر میں ہی تھم گیا۔ وقت جو بھاگ رہا تھا اب دھیرے سڑکنے لگا۔
روح جو پل پل بکھر رہی تھی سمٹ گئی دوران کی مضبوط باہوں کے حصار میں۔ وہ حیرت سے دنگ پوری آنکھیں کھولے کھڑی تھی۔ گال اس کے سینے سے اوپر اس کے مضبوط کندھے سے لگا تھا اور دھڑکنیں اپنی رفتار کم کر چکی تھیں۔ بے یقینی، بے اختیاری، ایک خواب جیسا احساس، ایک طلسم کے سحر میں جکڑے لمحے جیسا احساس، ایسا ناقابل یقین خواب جس کے ٹوٹ جانے کا خوف ہو۔ مگر یہ خواب نہیں تھا۔ دوران کا سانس لینا، اس کے دل کا دھڑکنا، اس کا لمس، اس کی خوشبو سب محسوس کر رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وہ خود سے کیا ہر وعدہ بھلائے ایک روایتی عورت کا روپ دھار گئی، وہ عورت جس کو خدا نے محبت کی مٹی سے سینچا اور نرم دل اس کے سینے میں رکھ دیا۔ وہ بہت مضبوط بن کر یہاں تک آئی، مگر دل عین وقت پر بغاوت کر گیا، دھکا دے گیا۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ دوران سے کی اس لازوال محبت کا اعتراف مشکل تھا، اپنے سالوں کے انتظار کا اقرار مشکل تھا، لیکن دل کہاں دماغ کی سنتا ہے، خاص طور پر تب جب وہ خود سر ہو جائے۔ سامنے کھڑا وہ شخص اس کی دسترس میں ہو کر بھی اس کی سوچ سے کہیں اونچا تھا، دوران کو یہ باور کروانے کے لیے کہ وہ ایسی نہیں ہے جیسا وہ اسے سمجھ رہا ہے۔ اس نے خود پر، دل پر، جذبات پر ہزاروں بند باندھ لیے تھے۔ برسوں سے اس کی ایک ملاقات کی یادوں کے سہارے جینے والی نے یہ بے پناہ محبت اپنے ہی اندر ایسے چھپا لی تھی کہ وہ خود اب اس بات سے انکاری تھی کہ اسے دوران سے محبت ہے۔ انسان چاہے خود سے بہت مضبوط بن جائے، پرعزم ہو کر اپنے فیصلوں پر ڈٹ جائے، لیکن اس کے دل کا ہر راز، ہر بید وہ جانتا ہے جس کے پاس سب اختیارات ہیں۔ انسان کے مضبوط بننے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ جب چاہے کسی کو بھی کسی لمحے کمزور کر دے۔ وہ مالک ہے کل کائنات کا، اور اس وقت بھی جو کچھ ہوا وہ ان دونوں کے اختیار میں نہیں تھا، یہ سب تو اس کے اختیار میں تھا جو عرش پر جوڑے بناتا ہے۔ تم نہیں جان سکتی کہ دنیا میں ان گنت چلتے پھرتے وجود میں سے کس وجود کی پسلی سے لی گئی مٹی سے تمہیں سینچا گیا ہے، تمہیں کیسے، کب اور کیوں کر تمہارے اس مجازی خدا سے ملانا ہے۔ اس سب کی خبر تمہیں نہیں، اس ذات کو ہے جس نے کائنات کے اس نظام کو چلا رکھا ہے۔ تم چاہے اس نازک دل کے ساتھ مضبوط بنتے ہوئے ہزار نفی کرو، اس ذات کی جس کے وجود سے لی گئی مٹی سے ہی تمہارا وجود اس دنیا میں آیا ہے، لیکن اگر تم سچی عورت ہو جس کا دل نرم اور حساس ہے جیسا اللہ چاہتا ہے، تو پھر کبھی اپنے اس جوڑے کے وجود سے منکر نہیں ہو سکتی۔ تم اسی میں ہی سینچی ہو، تمہیں اسی سے ملنا ہے، وہ تمہاری تکمیل ہے، اور یہی وہ نظام ہے جو اس پاک ذات نے تشکیل دیا ہے۔ آدم اور حوا سے چلا یہ سلسلہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ دنیا میں ہر وجود کو جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا گیا ہے، ان کا ملن لازم ہے۔ کب، کہاں، کیسے، کیوں کر، کس وقت، یہ سب وہ جانتا ہے جس نے اس نظام کو تشکیل دیا، اور وہ اللہ ہے۔ تمہیں الگ کرنا ہے یا اس جوڑے کو ابدی بنا کر جنت میں تمہیں اس کے تخت کی ملکہ بنانا ہے، صرف وہ جانتا ہے۔ دوران نے جس لمحے اسے خود سے لگایا وہ ایک ایسے پتلے کی مانند تھی جس کی جان کے آخری پل سامنے کھڑے اس جادوگر کی مٹھی میں تھے۔ وہ ڈہ جاتی اگر دوران اسے خود میں سمیٹ نہ لیتا۔ جیسے ہی حواس بحال ہوئے، اس کا پورا وجود دل بن کر دھڑکا۔ دوران کا اس کے گرد باندھا باہوں کا یہ حصار ویسا نہیں تھا جیسا اداکاری میں ہوا کرتا تھا، وہ تو اسے خود میں سمیٹ کر اپنی دھڑکنوں سے اس کی دھڑکنوں کو چھو رہا تھا، بالکل خاموش، اسے خود سے لگائے وہ ہر بات بھلائے ہوئے تھا۔ ارد گرد کھڑے لوگ جو کچھ دیر پہلے دوران کے یوں برہم ہونے پر معنی خیز سرگوشیاں کر رہے تھے، اب ششد کھڑے اس منظر کو تاک رہے تھے۔ ان گنت کیمرے جو ایک سنسنی خیز خبر کے طور پر اس منظر کو قید کرنے میں لگے تھے، اب اس دل فریب منظر کو کیمروں میں قید کر رہے تھے۔ جہاں نفرتوں سے بڑے دل جل کڑ گئے، وہاں کچھ لوگ اس دل فریب منظر پر بے اختیار مسکرا اٹھے۔ کچھ پل پہلے دوران کی دھاڑنے پر چھائی خاموشی اب شوخ سیٹیوں اور تالیوں کی گونج میں تبدیل ہو گئی۔ چاروں جانب سے کہکے اور معنی خیز محبت بڑے جملے گونج رہے تھے۔ دوران ملک جو اپنی بیوی پر گرجا تھا، اس کی آنکھ سے بہتا ایک آنسو دیکھ کر سب بھلا دیا۔ واہ، محبت ہو تو ایسی! وہ جو بے اختیار ہی اسے خود میں سمیٹ گیا تھا، اب ہوش آنے پر احساس ہوا کہ وہ تو دنیا کے سامنے اپنے رشتے کو کمزور ظاہر کرنے والے تھے،
لیکن یہاں تو سب الٹ ہو گیا۔ آہستگی سے جویریہ کے گرد بندھی باہوں کی گرفت ختم کی اور الگ ہوا۔ وہ سر جھکائے ہوئے تھی، حیرت، بے یقینی، چہرے پر اب بھی رقم تھی۔ دوران نے اس سے الگ ہو کر ہجل ہوتے ہوئے اپنی شال درست کی۔ تالیاں پیٹتے لوگوں کے معنی خیز جملوں پر وہ ہونکوں کی طرح مسکرا دیا۔ دوران کی سب سے پہلی نگاہ منہ کھولے کھڑے انل پر پڑی۔ دوران کے دیکھتے ہی اس نے کچھ اس طرز سے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، یہ کیا تھا سب لوگ اس بات کو معمولی جھگڑا گردانتے ہوئے اب پھر سے اپنی اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ پریشان اگر تھے تو وہ دو دل جو بن کہے ایک دوسرے کو بہت کچھ کہہ گئے۔ بعض اوقات خاموشی کی زبان آپ کی بولتی زبان سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ دوران کی خاموشی نے جو کہا وہ اس کے وجود میں ایک ایسی زندگی کی لہر دوڑا گیا کہ وہ خود حیران تھی۔ لرزتے دل اور وجود کے سنگ قدم اٹھاتی وہ واپس سبرینا کے پاس آئی۔ جہاں جہاں سے گزری مختلف آوازیں تھیں جو کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ کیا ہوا تھا؟ ڈانٹ کیوں رہا تھا؟ ہوا کیا تھا؟ سب خیریت ہے نا؟ دوران کا غصہ تو بہت مشہور ہے، لیکن تم خوش قسمت ہو، تمہارا ایک آنسو نہیں برداشت ہوا اس سے۔ اس طرح کے ہزاروں جملے کانوں میں پڑ رہے تھے، لیکن حقیقت سے سب ناآشنا تھے۔ وہ سامنے کرسی پر بیٹھے دوران کو گھور رہا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ لان میں چند گھنٹے پہلے والی چہل پہل کا نام و نشان تک نہ تھا۔ لان کی اس خاموشی میں اب صرف 2 نفوس موجود تھے۔ سوئمنگ پول کے پاس لگی سفید کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ دوران سر کے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں جکڑے بیٹھا تھا اور انل ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ کو ٹکائے اسے گھور رہا تھا۔ اسونتھ ملک کچھ دیر پہلے ہی ان دونوں کے پاس سے اٹھ کر گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد انل مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوا جو پریشان حال بیٹھا تھا۔ کیا تھا یہ سب؟ انل کے سوال پر دوران نے ہاتھوں میں جکڑے بالوں کو چھوڑا اور اس کی طرف دیکھا۔ بال پل بھر میں بکھر کر ماتھے پر ڈہ گئے۔ بلا جواز چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر مصنوعی حیرانگی ظاہر کی۔ کیا سب؟ واہ کیا سب؟ او بھائی، یہ جو ہوا آج تقریب میں، یہ سب؟ انل نے ٹھوڑی کے نیچے رکھا ہاتھ ہوا میں اٹھائے تنزیہ کہا۔ پوچھ تو ایسے رہے ہو جیسے دیکھا نہیں کہ کیا ہوا۔ دیکھا تو ہے، لیکن یہ سب وہ تو نہیں تھا جو تم نے مجھ سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ بڑے رعب سے پوچھا۔ لو سن لو جناب، وہ بھی بھول گئے کہ کیا کہا تھا مجھے، انل نے معنی خیز لہجے میں کہتے ہوئے استہزائیہ کہکا لگایا۔ دوران نے اس پر سے نگاہیں ہٹائے سوئمنگ پول کے لہریں بناتے پانی پر ٹکا دیں۔ وہ رو رہی تھی۔ کوئی لہجے میں جواب دیا، گہری سانس خارج کی، پھر رخ انل کی طرف موڑا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ گمبھیر لہجے میں اپنے کمزور پڑ جانے کا اعتراف کیا۔ انل کے چہرے پر ایک دم خوشگواریت ظاہر ہوئی۔ آئی لو یو، چہک کر کہتا وہ بتیسی نکالے اب دوران کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سچ پوچھوں تو مجھے بہت بہت اچھا لگا، مطلب تمہیں یوں محبت میں دیکھ کر دل سے خوشی ہو رہی ہے مجھے۔ انل کی خوشی اس کے لہجے سے بھی جھلک رہی تھی۔ دوران کے چہرے پر سنجیدگی اور اضطراب ہنوز قائم تھا۔ کیوں ہے اتنا پریشان؟ کچھ غلط نہیں کیا تم نے، سب ٹھیک تھا۔ تم محبت کرتے ہو، وہ بیوی ہے تمہاری، بات یہ نہیں ہے۔ دوران نے بویں پریشانی میں اکٹھی کیں۔ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے اس قید جیسی زندگی اور کانٹریکٹ میرج سے نجات چاہتی ہے۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ سمپل، وہ جھوٹ بول رہی تھی تم سے۔ انل نے برجستہ جواب دے کر کندھے اچکائے۔ میں اس کی سوچ پڑک نہیں پاتا، وہ بہت بہت مضبوط اعصاب کی مالک ہے۔ اسے خود پر اتنا قابو ہے کہ وہ اپنی سوچ کو اپنے ذہن پر حاوی نہیں ہونے دیتی، لیکن کچھ دیر پہلے اس کا رونا سمجھ سے باہر ہے۔ کیا سمجھ سے باہر ہے؟ او میرے بھائی، محبت ایسے ہی گھٹنوں کے بل گرا دیتی ہے۔ اب اپنی مثال لے، کیا تھا تو اور کیا بن گیا؟ کیا بنا ہوں؟ دوران نے آبرو اچکائے۔ جوڑو کا غلام جو اپنی بیوی کا ایک آنسو بھی نہیں دیکھ سکتا، بکواس بن کر۔ او بھائی، یہ کوئی بکواس نہیں، ایک دم سچی بات ہے۔ وہ لڑکی دنیا میں واحد ہوگی جس کے سامنے تمہاری ساری اکڑ ختم تھی۔ انل نے بڑے وثوق سے بات کی اور کرسی کے بازو پر ہاتھ مارا۔ دیکھو، یہ بلا وجہ کے خول ختم کرو، دل نے اسے قبول کر لیا ہے، اب تم بھی کرو۔ دوران نے اس کی بات پر سر ہوا میں مارا۔ کیسے کر لوں قبول میں، جس کو یہ تک نہیں پتا کہ میں ہوں کون؟ خود میں ہی الجھا ہوا ہوں، اب اس کو خود میں الجھا لوں۔ دوران، تم وہ ہو جو ہو،
مجھے ایسا لگتا ہے جو تم نے خود کے گرد ایک یہ حصار بنا لیا ہے، یہ حصار، یہ اکیلا پن، یہ خود پر تمہارا ظلم، یہ سب وہی ختم کرے گی۔ اگر میری یہ حقیقت سن کر وہ مجھ سے دور ہو گئی، دیکھا نہیں کتنی مذہبی ہے وہ، اور میں ایک گناہ سے تشکیل میں آیا وجود۔ دوران کی پریشانی پر گہرے ہوتے بلوں کے ساتھ آواز میں چبھتا کرب بھی بڑھ رہا تھا۔ انل نے اس کی بات پر ایک دم سے کرسی سے جڑی اپنی پشت سیدھی کی اور آگے ہوا۔ گناہ سے تشکیل میں آیا وجود بذات خود اپنی تشکیل کا ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے؟ دوران تم اس سوچ کے ساتھ جیتے رہے تو ایک دن میرے سوا تمہارا کوئی نہیں ہوگا، اور میں سب ہو سکتا ہوں لیکن تمہارا خونی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے اس سے محبت نہیں کرنی تھی، نہ خود کمزور ہونا تھا اور نہ اسے کرنا تھا۔ دوران نے لب بھینچے، پھر سے چہرے کا رخ دوسری طرف گھمایا۔ جو کچھ ہو جائے اس پر پچھتانے سے اچھا ہے کہ اسے اپنایا جائے۔ اگر کچھ برا ہوا تو معافی مانگ لی جائے، اور اگر کچھ اچھا ہو تو اس میں خوش ہوا جائے۔ انل نے بڑے تحمل سے ٹھہر ٹھہر کر بات مکمل کی اور اپنی جگہ سے اٹھا۔ میں جا رہا ہوں سونے، وہ جو میرے پیچھے لگا دی ہے، صبح اس کے ساتھ تمہاری انویسٹیگیشن بھی شروع کرنی ہے۔ انل نے ایک دم سے پیشانی پر شکن ڈالے جیسیکا کا ذکر کیا اور پھر کرسی سے اٹھا۔ میرا خیال ہے یہاں بیٹھ کر اندازے لگانے کی بجائے تمہیں کمرے میں جا کر اسے پوچھ لینا چاہیے کہ کیوں روئی تھی تم، اور ساتھ اس کو بھی بتانا چاہیے کہ تمہارے رونے پر میں نے تمہیں گلے کیوں لگایا۔ انل نے شرٹ درست کرتے ہوئے متوازن لہجے میں مشورہ دیا اور پھر قدم پورچ کی جانب بڑھا دیے۔ دھاڑ کی آواز پر کمرے کا دروازہ کھلا۔ جو کچھ دیر پہلے ہی دروازے سے دور ہوئی تھی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے شراب میں دھت کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ لی تاؤ اسے اپنے گاؤں میں لے آیا تھا اور آتے ہی ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ آج دوسرے دن ہی وہ اس کے کمرے میں کسی آدمی کو بیچ چکا تھا۔ آدمی حباست سے مسکراتا ہوا اور لڑکھڑاتے قدموں کو سنبھالتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آدمی کے اپنی طرف بڑھتے قدموں سے وہ کمر پر بندھے ہاتھوں کو پکڑے کانٹے فوک پر گرفت مضبوط کر رہی تھی، جو اس نے کچھ دیر پہلے لی تاؤ کی اس آدمی کے ساتھ گفتگو سنتے ہی پلیٹ میں سے اٹھا لیا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی کمرے میں موجود کھڑکی کے باہر اپنے دوپٹوں کو بھی باندھ چکی تھی۔ لی تاؤ کو اس کھڑکی سے کوئی خدشہ شاید اس لیے نہیں تھا کہ کھڑکی کے پار نیچے گہری کھائی تھی، کیونکہ یہ مکان اونچی پہاڑی پر تھا۔ آدمی جیسے ہی اس کے قریب پہنچا، اس نے فوراً پہلا وار اس کی ران پر کیا۔ کانٹے کی اس کی جلد میں پیوست ہوتے ہی اس نے اس پر اور وزن ڈالا۔ وہ فلک شگاف چیخ لگا کر جیسے ہی لوٹ پوٹ ہوا، اس نے فوراً بند دروازے پر ایک نگاہ ڈالی اور کھڑکی کی طرف بھاگی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی جویریہ نے کھلی آنکھیں زور سے بند کیں تو آخر وہ کمرے میں آ ہی گیا۔ وہ کمفرٹر کو سر تک تانے بیڈ پر لیٹی اس کے آنے کے انتظار میں تھی، جو تقریب کے بعد سے نظر نہیں آیا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ کپڑے تبدیل کرنے کے فوراً بعد بستر میں لیٹ تو گئی تھی، مگر آج رات نیند کس کو آ سکتی تھی؟ عجیب بے کلی تھی، بے چینی۔ وہ کمرے میں آئے گا تو کیا بات ہوگی؟ اسے رونے کی وجہ کیا بتاؤں گی؟ دوران کے قدموں کی چاپ بیڈ کی طرف آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ شاید اب بیڈ کے پاس اس کے سر پر کھڑا تھا۔ دل پوری رفتار سے دھڑک رہا تھا، گال تپنے لگے، سانس اٹک گئی۔ انل نے ٹھیک کہا تھا، اسے جویریہ سے اس کے رونے کا سبب پوچھنا چاہیے۔ یہی سوچ کر کمرے میں آتے ہی پہلی نگاہ بیڈ پر پڑی۔ وہ سو چکی تھی شاید، لیکن پھر بھی تصدیق کے لیے وہ پاس آیا تو چہرہ کمفرٹر میں چھپا تھا، لیکن انداز سے صاف ظاہر تھا وہ سو گئی ہے۔ پلٹا اور مایوسی سے قدم صوفے کی طرف بڑھا دیے۔ صوفے پر لیٹے چھت کو گھورتے ہوئے ذہن بار بار اسی منظر کو دہرا رہا تھا جب وہ سارے فاصلے مٹائے اس کے گلے لگی ہوئی تھی۔ قربت کا وہ لمحہ چاہے اچانک ہی میسر ہے تھا، مگر وہ ہمت کو بڑھا گیا تھا۔ کمرے میں کلاک کی ٹک ٹک کے ساتھ وقت گزر رہا تھا۔ جیسے ہی 4 بجے، میز کے اطراف پر پڑے جویریہ کے موبائل پر بجتی گھنٹی پورے کمرے میں گونج گئی۔ تہجد کی نماز کے لیے بجتے الارم نے خاموش کمرے میں خلل پیدا کیا تو دوران نے جلدی سے کھلی آنکھیں زور سے بند کیں۔ یقین تھا اب وہ نماز کے لیے ضرور اٹھے گی۔ جویریہ نے کمفرٹر کو چہرے پر سے ہٹایا اور کونی کے بل تھوڑا سا اوپر ہو کر چور نگاہ صوفے پر ڈالی۔ دوران شلوار قمیض میں
ملبوس ہی صوفے پر سو رہا تھا۔ شکر کا سانس لیتی اٹھی اور وضو کے لیے قدم ریسٹ روم کی طرف بڑھا دیے۔ پتہ نہیں کیوں اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ دوران نے ریسٹ روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر پھر سے آنکھیں کھول لیں۔ دل اور دماغ ایک بات پر متفق ہو چکے تھے، اسے جویریہ سے اس کے رونے کی وجہ جاننی تھی۔ چند منٹ بعد دروازہ کھلا اور وہ سر پر سکارف گھماتی جائے نماز ہاتھ میں تھامے بیڈ کے اطراف میں موجود جگہ کی طرف جاتی دکھائی دی۔ دوران نے پوری آنکھیں کھول لیں۔ ہلکے مسٹرڈ گاؤن نما فراک میں ملبوس جائے نماز پر کھڑی وہ اب نماز پڑھ رہی تھی۔ پرسکون معصوم چہرہ جو دل میں اتر رہا تھا، اس کے اندر کی دنیا یکسر بدل چکا تھا۔ چند منٹ کے توقف کے بعد وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی۔ دوران اپنی جگہ سے اٹھا اور ننگے پاؤں چلتا اس کے قریب آیا۔ دوران کے قریب آتے ہی دعا مانگتے ہاتھ کانپ گئے۔ وہ سر پر کھڑا تھا اور پھر یکدم سے اس کے پاس فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھ گیا۔ وہ بہت قریب بیٹھا تھا، اس کا گہری نظروں سے دیکھنا دل دھڑکا رہا تھا۔ جویریہ نے آہستگی سے دعا صورت کھلے ہاتھ چہرے پر پھیرے اور چہرہ اس کی طرف گھمایا۔ آنکھیں اس کی گہری کھلی آنکھوں میں جھانک گئیں۔ وہ بس خاموش بیٹھا مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اتنا قریب بیٹھا تھا کہ اگر وہ اٹھتی تو سر دوران کے سر سے ٹکرا جاتا۔ جویریہ نے پلکیں گرائیں، تھوک نکل کر جھکی نگاہیں پھر سے اٹھائیں۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تم روئی کیوں تھی؟ فوراً اس کے سوال پر سوال کیا۔ انداز ایسا تھا جیسے اس کے بس بولنے کا منتظر تھا۔ دل پھڑپڑانے لگا، گود میں رکھے ہاتھ کانپ گئے۔ آپ نے گلے کیوں لگایا؟ پھیکی سی آواز میں سوال کیا اور نگاہیں جھکا لیں۔ چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ دوران کی نگاہیں ساری ہمت ختم کر رہی تھیں۔ پہلے سوال میں نے کیا ہے، بڑے رعب سے کہا۔ آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ لڑکیاں پہلے نہیں دیا کرتیں۔ دھڑکتے دل کے ساتھ برجستہ جواب دیا، نگاہیں جھکی تھیں۔ تم لڑکی نہیں، بیوی ہو میری۔ دھڑکتے دل کے ساتھ گمبھیر لہجے میں جواب دیا۔ آج یہ سب کہنے میں کوئی آڑ نہیں تھی۔ جویریہ نے چونک کر سر اوپر اٹھایا۔ نگاہوں کا پھر سے تصادم ہوا۔ دوران کی محبت سے لبریز آنکھیں کسی صورت جھوٹی نہیں تھیں، پر یہ دل کیسے یقین کرے؟ صرف دکھاوے کی، پھیکے لہجے میں جواب دیا۔ لیکن نکاح تو سچ میں کیا ہے نا؟ اس نکاح کو تسلیم تو نہیں کیا کبھی؟ اگر کہو کر لیا ہے۔ دوران کی بات پر وہ جو ترکی با ترکی جواب دے رہی تھی ساکن ہوئی، لیکن خاموشی چند سیکنڈ کی تھی۔ یقین نہیں کروں گی، آنکھوں میں جھانک کر کہا اور فوراً نگاہیں پھر سے جھکا لیں۔ بے یقینی کی وجہ؟ دوران آنکھوں میں جھانکتا جذب میں بول رہا تھا، میرا عام ہونا اور آپ کا خاص ہونا۔ آہستگی سے نظریں چراتے ہوئے کہا، ہاتھوں کی انگلیاں اب سکارف کے کونوں کو تھامے ہوئی تھیں۔ کیسے سوچ لیا کہ تم عام ہو اور کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں خاص ہوں؟ دوران تو جیسے آج اس سے اس سارے سوال جواب کرنے کے لیے بیٹھا تھا۔ سوچنے اور کہنے سے کیا ہوتا ہے، سب سامنے تو ہے۔ نظریں چرائیں، دوران کی نگاہیں اب اس کی آنکھوں میں دیکھنے نہیں دے رہی تھیں۔ ضروری تو نہیں جو سامنے ہو وہی سچ ہو، محبت سے جواب دیا۔ جویریہ نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ چلو اب بتاؤ روئی کیوں تھی؟ اپنا یہ بڑا لہجہ تھا، تکلیف ہو رہی تھی۔ کس بات کی تکلیف؟ میں تو سب ڈرامہ کر رہا تھا۔ تم نے خود کہا تھا کہ تم اب اس قید سے رہائی چاہتی ہو۔ نہیں چاہتی، برجستہ جواب دیا۔ سب تھم گیا۔ میں نہیں چاہتی یہاں سے جانا، میرا کوئی بھی نہیں اس دنیا میں۔ ماں باپ مجھے مسلمان ہونے کے بعد قبول نہیں کریں گے۔ مجھے صرف اپنا نام دے دیں اور یہیں رکھ لیں، میں ساری عمر یہیں رہوں گی، کبھی تنگ نہیں کروں گی، کبھی بات نہیں کروں گی، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ وہ سر جھکائے دلگیر لہجے میں کہہ رہی تھی۔ دوران کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لیا۔ اوہ تو صرف یہ وجہ ہے؟ گھٹن پھر سے بڑھنے لگی۔ صرف یہ وجہ تھی؟ کرب زدہ لہجے میں سوال کیا۔ ہاں۔ اس کی ہاں نے دل پر بہت کاری ضرب لگائی۔ دل بجھ گیا اور چہرہ دھواں دھواں ہوا۔ وعدہ ہے تم سے، تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا۔ تمہیں طلاق کے بعد بھی مکمل سیکیورٹی ملے گی اور ایک گھر جہاں تم چاہو، یہاں یا پاکستان۔ خود پر ضبط کیے وہ بمشکل الفاظ ادا کر رہا تھا۔ جویریہ نے تڑپ کر چہرہ اوپر اٹھایا۔ نہیں، میں یہیں رہنا چاہتی ہوں، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ مضطرب نگاہیں دوران کے اداس چہرے پر گھماتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں چاہیے؟ جب مجھ سے کچھ حاصل ہی نہیں تو صرف میرے نام کو لے کر کیا کرو گی؟ دوران نے زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا۔ وہ پھر سے آنکھوں میں پانی بھر کر بیٹھی تھی۔
تمہیں زندگی گزارنی نہیں جینی ہے، مجھے یقین ہے کوئی اچھا مسلمان لڑکا تمہارا ہاتھ تھام لے گا، میں مر جاؤں گی۔ گھٹی آنسوؤں میں رندی آواز تھی۔ دوران نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ خود سے الگ کرو گے تو مر جاؤں گی، وہ رو رہی تھی، زکام زدہ آواز آنسوؤں کا گلا گھونٹتی بمشکل ادا ہو رہی تھی۔ مم، میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، بہت زیادہ، اور اب سے نہیں، بہت سالوں سے، شاید ہماری پہلی ملاقات کے بعد سے۔ وہ ایک کے بعد دوسری بات کر رہی تھی۔ دوران اس کے چہرے کو دیکھتا اس لمحے کے قید میں تھا۔ ہمارا ملنا کوئی اتفاق نہیں تھا، میں نے آپ کو بہت بہت مانگا تھا، ہر پل، ہر دعا میں، تہجد میں، ہر نماز میں۔ دوران کے لب مسکرا دیے جبکہ آنکھیں نم تھیں۔ میں جانتی ہوں میں آپ کے معیار کی نہیں ہوں، میں معمولی ہوں، اس لیے کبھی بھی آپ سے اسی محبت کی طلبگار نہیں ہوئی، وہ روحان سی آواز میں کہتی سر جھکائے ہوئے تھی۔ اس کی اس بات پر دوران نے ماتھے پر شکن ڈالے۔ مجھے بس خود سے الگ نہیں کریں۔ دوران کو اس کا ہر آنسو اپنے دل پر گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر میں کہوں کہ تم نہیں بلکہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں تو؟ طاہر سی سیاہ پتلیوں والی آنکھیں کھولے وہ دوران کے چہرے پر چھائی اداسی کو دیکھ رہی تھی۔ دوران کے وجیحہ چہرے کا عکس سکڑتی پتلیوں میں بدل کر ایک یاد کو واضح کر رہا تھا۔ یہ وہی اداسی تھی جو آج سے 7 سال پہلے اس نے چھت پر اس کے چہرے پر دیکھی تھی، وہ جو اس کے لیے ایک تکمیل تھا، اس کے سامنے بیٹھا یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے قابل نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میرے قابل نہ ہوں؟ میری نظر سے کبھی خود کو دیکھے تو آپ کو خود سے عشق ہو جائے۔ وہ پل بھر کو منجمد ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پرعزم لہجے میں جواب دیا۔ دوران نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ محبت کی دعوے دار بہت دیکھی تھی، لیکن دل آج اس کے اظہار پر اتنی خوشی کیوں محسوس کر رہا تھا؟ آہ، وہ انجان تھی ہر بات سے، ایسی ہر بات سے جس میں وہ خود سے بھی نگاہ ملاتے خوف کھاتا تھا۔ اور میری نظر سے اگر مجھے دیکھو گی تو مجھ سے دور ہو جاؤ گی، مجھے چھوڑ دو گی، اپنے فیصلے پر پچھتانے لگو گی۔ دوران کی آواز کا ٹھہراؤ اب کرب میں تبدیل ہوا۔ جہاں دل جویریہ کے اقرار پر جھوم رہا تھا، وہاں ذہن آنے والے وقت سے ڈر کر ان گنت وسوسے اٹھا رہا تھا۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں خود سے آپ کو چھوڑ جاؤں، لیکن اگر آپ یہ رشتہ ختم کر دیں گے تو شاید الگ ہو جاؤں گی، پر دل سے محبت ختم نہیں ہوگی۔ وہ سر جھکائے زکام زدہ لہجے میں اپنے دل کی ہر بات آج اسے بتا رہی تھی۔ وہ کتنی بہادر تھی، ہر بات کہہ رہی تھی۔ وہ نہیں تھا بہادر، وہ بظاہر آہن کی طرح مضبوط نظر آنے والا مگر ایک بزدل شخص تھا۔ میری حقیقت میں ایسی کڑواہٹ ہے کہ تم اسے برداشت نہیں کر سکو گی، علم میں کہتا وہ نگاہیں بے اختیار اس کی اٹھتی نگاہوں سے چرا گیا۔ میں نے کب کہا کہ مجھے آپ کو برداشت کرنا ہے؟ مجھے تو آپ کے ساتھ رہنا ہے بس۔ جانتی ہو میرا غصہ کیسا ہے؟ دوران نے لب بھنچے پھر سے آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ وہ کیا اسے اپنے ساتھ سے ڈرا رہا تھا؟ آخر کو وہ چاہتا کیا تھا؟ الجھن بھرنے لگی۔ جانتی ہوں، وہ سوکھ سے جواب دیا، نگاہیں پھیریں اور سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی۔ دیکھیں، میں نے آپ کو اپنی کمزوری سے اس لیے آگاہ نہیں کیا کہ آپ میرے حوصلے پست کریں۔ مجھے آپ کا غصہ، آپ کی کڑواہٹ سب برداشت ہے۔ میں نے کب کہا کہ جیسی محبت میں آپ سے کرتی ہوں مجھے آپ سے بھی ویسی ہی محبت اور توجہ کی طلب ہے۔ اس کے لہجے میں یکدم سختی آ گئی۔ آپ کیوں مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ میرے قابل نہیں ہیں؟ میں نے کب آپ سے پوچھا؟ میں تو بس بھیک مانگ رہی ہوں آپ سے، آپ کے ساتھ کی، آپ کے نام کی، اور کچھ نہیں چاہیے۔ جویریہ پیشانی پر شکن ڈالے کانپتی آواز میں کہہ رہی تھی۔ وہ جو ذہن میں اٹھتے وسوسوں کی وجہ سے دل کے جذبات کو دبا رہا تھا، اس کی کانپتی آواز پر بے اختیار گویا ہوا۔ لیکن میں تمہیں ساتھ اور نام کے علاوہ اور بہت کچھ دینا چاہتا ہوں۔ گمبھیر آواز پر جویریہ نے چونک کر سر اوپر اٹھایا۔ وہ پہلے والی سنجیدگی بلائے اب گہری محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پوچھو اب اپنا سوال کہ باہر میں نے تمہیں گلے کیوں لگایا تھا؟ آہستگی سے سوال پوچھنے کا حکم دیتا وہ اس کی رہی سہی ہمت کو ختم کر رہا تھا جو اس کی معنی خیز نگاہوں سے کم ہو رہی تھی۔ وہ کنگ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسکارف کی گرفت گلے میں ڈھیلی ہو چکی تھی، بالوں کی آوارہ سی لٹ اب گال چھو رہی تھی۔ دوران کی نگاہوں میں امڑتا محبت کا سمندر ایک سحر میں جکڑ رہا تھا۔ پوچھو بھی؟
دوران نے اس کے گال پر جومتی لٹ کو انگلی کی پور سے چھو کر آہستگی سے سرگوشی کی تو وہ کسی ریبوٹ کی مانند سرایت سے گویا ہوئی۔ آپ نے مجھے گلے کیوں لگایا تھا؟ تکلیف ہوئی تھی، برجستہ جواب دیا۔ نگاہیں جویریہ کے چہرے کا نرماہٹ سے طواف کر رہی تھیں۔ وہ پلکیں اٹھائے بت کی مانند بیٹھی تھی۔ یہ لمحہ اتنا دل فریب تھا کہ دل و دماغ کے ہر خوف کو بھول کر بس ان جذبات کی رو میں بہنے لگا۔ کس بات کی تکلیف؟ پھیکی سی آواز میں بمشکل سوال کرتی وہ پلکیں لرزاتی اب اس کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہی تھی۔ ان انوکھے احساسات میں عجیب لذت تھی۔ تمہاری آنکھ سے بہتے آنسو نے مجھے تکلیف دی۔ ہاتھ بڑھا کر آہستگی سے اس کی لرزتی پلکوں کو انگوٹھوں کی پور سے چھوا۔ جویریہ کا گلال ہوتا چہرہ، لرزتی پلکیں اور گھبراہٹ اور گھبرائی سی کیفیت، آج سے پہلے سے کبھی اس روپ میں نہیں دیکھا تھا۔ کیوں؟ گھٹی سی آواز میں وہ بمشکل اس سے تکلیف ہونے کا سبب پوچھ رہی تھی۔ انل نے کہا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ مبہم سی مسکراہٹ نے دوران کے لبوں کا گھیراؤ کیا۔ جھوٹ؟ مجسم میں سے فوراً لرزتی آواز آئی۔ میں جھوٹ صرف اداکاری کرتے ہوئے بولتا ہوں، اور یہاں اس وقت کوئی کیمرہ نہیں۔ ہلکی سی شرارت سے کمرے کی تنہائی پر نگاہ دوڑائی۔ انل کو لگا یہ محبت ہے، اور آپ مان گئے؟ کیا پتہ آپ کو صرف ترس آ رہا ہو مجھ پر؟ بے یقین لہجہ۔ ترس تو میں خود پر بھی کبھی نہیں کھاتا، اور ترس تو کمزوروں پر کھایا جاتا ہے۔ تم کمزور تو نہیں ہو؟ مگر اب تو ہوں۔ اداس لہجے میں جواب دے کر سر مزید جھکا لیا۔ گلال چہرے پر چھائی اداسی دوران کے دل پر بوجھ بڑھانے لگی۔ دیکھو نا، تم کتنی بہادر ہو، آرام سے اظہار کر گئی، اور مجھے تو یہ تک نہیں پتا محبت کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کبھی کسی سے کی ہی نہیں۔ سچے جذبات میں ڈوبا لہجہ تھا، معصومیت کی انتہا تھی۔ فکر نہ کریں، ہو جائے گی، اور جب ہوگی تو اظہار خود بخود ہو جائے گا۔ اداس سے لہجے میں سر جھکائے دوران کی محبت پر مکمل بے یقینی کی مہر لگائی۔ دوران نے یکدم سے اس کی ٹھوڈی کے نیچے ہاتھ رکھے چہرہ اوپر اٹھایا۔ ہو تو گئی ہے، اور کیسے ہوگی؟ اب کی بار لہجے میں کسی قسم کی کوئی بھی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ آخرکار دل جیت گیا۔ جذبات کے امڑتے سمندر نے ذہن کے وسوسوں کو سمندر کی تہوں میں دھکیل دیا۔ نہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ دوران کے ہاتھ پر دڑے چہرے پر نگاہیں اٹھانے کی ہمت نہیں تھی، اور محترمہ اب بھی محبت پر یقین سے انکاری تھی۔ وہ آہستگی سے مسکرایا، پھر اس کے چہرے کو یوں ہی تھامے جذب میں کہا، یقین نہیں کیا؟ نہیں۔ مجسم فوراً بول اٹھا، مجھے تو دلانا بھی نہیں آئے گا۔ تو مت دلائیں۔ کیوں نہ دلاؤں؟ بے ساختہ مسکراہٹ دبائی، کیونکہ مجھے نہیں آئے گا یقین۔ مجھ پر یہ احسان بہت ہے کہ آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اپنی زبردستی کی محبت کا قرض دار مت کریں۔ اسپاٹ لہجے میں جواب دے کر آہستگی سے دوران کی ٹھوڈی کو تھاما دوران کا تھوڑی کو تھاما ہاتھ ہٹایا۔ نہ جانے کیوں مگر دل واقعی یقین نہیں کر رہا تھا۔ میں محبت کر کے تم پر کوئی احسان تو نہیں کر رہا، اور محبت زبردستی بھی ہو سکتی ہے، آج پتہ چلا۔ مصنوعی حیرت ظاہر کی۔ جویریہ کا یہ خفا سا لہجہ اچھا لگ رہا تھا، لیکن مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ آپ زبردستی میری محبت پر محبت جتا رہے ہیں۔ آپ کیسے مجھ جیسی معمولی لڑکی سے محبت کر سکتے ہیں؟ وہ اب بھی خود کو معمولی سمجھ کر محبت سے انکاری تھی۔ اب اسے کیسے سمجھائے کہ وہ اسے ایک پل کے لیے معمولی نہیں لگی؟ وہی تو خاص ہے، پوری دنیا میں ایک واحد وہی تو ہے جس کی سوچ کو وہ نہیں پرکھ سکا۔ میرے اختیار میں ہوتا تو محبت کبھی نہ کرتا، صرف اس لیے نہیں کہ تم معمولی ہو، بلکہ اس لیے کہ میں کمزور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ مگر یہ سب اب میرے اختیار میں نہیں رہا۔ تم اگر مجھ سے میرے ساتھ کی بھیک مانگ رہی ہو تو یقین کرو میں تمہیں خود سے الگ کرنے کی ہمت نہیں جتا پا رہا تھا۔ پرعزم مگر سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ وہ سر مزید جھکا گئی۔ یہ یقیناً کوئی خواب تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا اس سے بے پناہ محبت کا دم بڑھ رہا تھا۔ اوف، دل یقین کرتا بھی تو کیسے؟ وہ دوران تھا، دوران ملک، جس کے ہر نقش سے لے کر ہر ادا نرالی تھی۔ وہ ہیرا تھا تو وہ چاندی بھی نہیں تھی۔ اب یقین آیا؟ دوران نے چہرہ جھکا کر سوال کیا۔ وہ آہستگی سے سر نفی میں ہلا گئی۔ دوران نے گہری سانس اندر انڈیلی۔ کیسے آئے گا پھر؟ پتہ نہیں، گھٹی سی آواز میں جواب دیا۔ ہاتھ پکڑ لوں، اجازت ہے کیا؟ اتنی اپنائیت اور احترام تھا اس کے لہجے میں۔ وہ کچھ دیر پہلے والا وہ بدتمیز دوران تو ہرگز نہیں تھا۔
جویریہ نے آہستگی سے سر اس بات میں ہلایا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے تمہارا یقین جیتنے کے لیے، کیا دوگی وقت؟ دوران نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو اس کی انگلیوں میں الجھا کر پوچھا۔ وہ اب نگاہیں دوران کے ہاتھوں پر جمائے ہوئے تھی۔ دل 180 کی رفتار سے دوڑ رہا تھا، گال دہکنے لگے۔ اجازت سے سر ہلایا۔ ہاں، تھینک یو۔ دوران نے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ بڑھا کر شکریہ ایسے ادا کیا جیسے اس نے وقت دیکھ کر بہت بڑا احسان کیا ہو۔ مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ آہستگی سے دوران کے ہاتھ کی گرفت سے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچتی وہ اب بھی بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ ہاں شور۔ دوران نے خجل ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ کو چھوڑا۔ وہ لجاجت سے اسکارف کو درست کرتی اپنی جگہ سے اٹھ رہی تھی۔ گال اب بھی گلال ہو رہے تھے۔ دل ایک انوکھی لے میں دھڑک رہا تھا۔ وہ حیرت سے پیچھے ہوتا اسے دیکھ رہا تھا جو اب نماز کی نیت کے بعد ہاتھ باندھ رہی تھی۔ نہیں، میں اسے کبھی نہیں بتاؤں گا کہ میں کیا ہوں۔ مجھے اسے نہیں کھونا ہے، اب اسے ہرگز نہیں کھونا ہے۔ آہستگی سے پلٹ کر روح واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ بوجھل سی ڈوبتی شام کراچی کے سمندر کی تھکی سی ساحل سے ٹکراتی لہریں ایک اور دن کو الوداع کہنے کو تیار تھیں۔ ملک ہاؤس کے لانچ میں سفید بلب جل رہا تھا اور اس وقت گھر کا ہر بڑا وہاں موجود تھا۔ وہ واپس آیا تھا پورے 2 سال بعد لاہور سے۔ واپس وہ سیدھا ملک ہاؤس آیا تھا۔ لیکن یہاں ان کو محبتیں لٹانے یا ان کی اخبار کے جھوٹے سے کالم میں لکھی ہوئی محبتوں کا جواب دینے نہیں، بلکہ ایک دچکا دینے۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس، نکھرا، پر اعتماد چہرہ لیے وہ سب کے بیچ بیٹھا اپنی بات کہہ گیا تھا۔ اس نے آتے ہی نوین ملک کی تمام جائیداد بیچنے کا فیصلہ سنا کر سب کو بن چکا دیا۔ وہ سب تو اسے 2 سال پہلے کے گلے شکوے کر کے اسے شرمندہ کرنے کے موڈ میں تھے، لیکن یہاں تو وہ کایا پلٹ کیے بیٹھا تھا۔ وہ 2 سال پہلے ملک ہاؤس چھوڑ جانے والا دوران ملک ہرگز نہیں تھا۔ وہ مضطرب سا دوران اب ایک پر اعتماد مگر بدتمیز دوران میں تبدیل ہو چکا تھا۔ آج نہ تو وہ جھجک رہا تھا، نہ صفائیاں دے رہا تھا اور نہ کسی کا لحاظ کر رہا تھا۔ 2 سال بعد آیا بھی تو کس لیے؟ ایک نیا دکھ دینے، ایک اور تکلیف دینے؟ دستگیر بیگم کی بوڑھی لرزش زدہ آواز پر دوران نے ضبط سے لب بھینچے مگر ان کی طرف دیکھا نہیں۔ اس سپولے کو پال پوس کر بڑا کیا تھا، آج جڑیں کاٹنے آن پہنچا ہماری۔ اڑے تجھ پر اتنا پیسہ لگایا، پالا پوسا، تو کیا یہ سب سننے کو؟ اماں آپ چپ رہیں، مت بھولیں اتنا، طبیعت پہلے ٹھیک نہیں ہے۔ اسونت ملک نے پیشانی پر شکن ڈالے دستگیر بیگم کو چپ رہنے کے لیے کہا اور پھر گہری سانس خارج کرتا ہوا دوران کی طرف متوجہ ہوا۔ دوران، تم یہ جو بھی کر رہے ہو سراسر غلط ہے۔ یوں ساری جائیداد اونے پونے بیچ دینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اتنی آسانی سے تھوڑی بنتا ہے سب کچھ۔ نوین بھائی نے اپنی عمر لگائی ہے یہ سب بنانے میں۔ اسونت ملک نے حد درجہ تحمل میں اپنی بات سمجھائی۔ میں پاکستان ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں تو یہاں جائیداد رکھ کر کیا کروں گا؟ تم امریکہ جا کر کرو گے کیا؟ اپنی ماں کو تلاش۔ سر اوپر اٹھائے پر اعتماد پرعزم لہجے میں جواب دیا۔ یک دم سے پورے کمرے میں خاموشی چھائی۔ تمہیں اس ماں کی فکر ہے جو اپنی عیاشیوں کے لیے تمہیں یہاں پاکستان چھوڑ گئی تھی؟ ہماری کوئی فکر نہیں، ہم نے کیسے تمہیں پالا، پڑھایا، لکھایا۔ روبی نے چیخ کر خاموشی کو توڑا۔ چیختی بھی کیوں نہ، ایک دم سے اتنا کچھ ہاتھ سے جا رہا تھا۔ نہیں، کوئی فکر نہیں، برجستہ روبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اور پھر جبڑے سختی سے بھینچ کر کمرے میں موجود تمام نفوس پر نگاہ دوڑائی۔ آپ سب نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، جو بھی کیا آج اسی دن کے لیے کیا، میں کچھ بھی نہیں بھولا۔ احسان فراموش ہو تمہیں تو یاور کی روح تک کبھی معاف نہیں کرے گی۔ سونیا نے غصے سے کانپتے ہوئے گفتگو میں اپنا حصہ ڈالا۔ میں یہاں آپ لوگوں کی جذباتی باتیں سننے نہیں آیا ہوں، مجھے میری دکانوں کے کاغذات چاہیے بس، میں کسی کو بھی عدالتوں میں نہیں گھسیٹنا چاہتا۔ دوران نے 2 ٹوک لہجے میں کہا تو عدالتوں کے لفظ پر سب کی آنکھیں پھٹ کر باہر آ چکی تھیں۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ اسونت بتائیں اسے اس کی اصل حقیقت، روبی نے غصے میں بپڑتے ہوئے اسونت ملک سے کہا، جس پر وہ اچھل کر کھڑے ہوئے اور گھور کر روبی کی طرف دیکھا جو دوران کی اس بدتمیزی پر آگ بگولا ہو رہی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں بتائیں اس بدتمیز کو حقیقت کہ یہ نوین بھائی کا بیٹا نہیں ہے۔ روبی چپ کر کے بیٹھو، میں بات کر رہا ہوں نا۔ اسونت ملک نے چیخ کر اسے چپ کروانے کی ناکام صحیح کی۔ آپ کیا بات کریں گے اس سے؟ میں ہی کر رہی ہوں نا۔ سنو دوران، تمہارا نوین بھائی کی جائیداد پر کوئی حق نہیں کیونکہ تم ان کے بیٹے نہیں ہو۔
روبی تنک کر دوران کے سر پر آن کھڑی ہوئی، جو بڑے پرسکون انداز میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صوفے پر ایسے بیٹھا تھا جیسے یہ ساری حقیقت وہ پہلے سے جانتا ہو۔ تم نوین بھائی کی بیوی کے بیٹے ہو، لیکن اپنی ماں کے ناجائز تعلقات کی وجہ سے وجود میں آئے ایک گندھ ہو جسے ہم نے نام دیا، سہارا دیا، پالا پوسا۔ نہیں تو آج تم پاکستان یا امریکہ کے کسی یتیم خانے میں ہوتے۔ روبی اس کے سر پر کھڑی زہر اگل رہی تھی۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی شروع سے یہ ہمارا خون ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کوئی گندھ ہے۔ دستگیر بیگم کی پھیکی سی کانپتی آواز برآمد ہوئی۔ دوران یہ سب بکواس کر رہی ہیں، اس کی باتوں کی طرف توجہ مت دینا ہرگز۔ نہیں دے رہا توجہ، بڑے آرام سے کہا اور پرسکون انداز میں ٹانگ پر جمائی ٹانگ اتاری۔ تو نکلو پھر یہاں سے، کوئی کاغذات نہیں ملیں گے جب تم ہمارے خاندان کا خون ہی نہیں ہو تو، روبی نے پھنکار کر کہا۔ دوران ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھا، ہاتھ سے کوٹ کی آستینوں کے شکن درست کیے اور پھر سر اوپر اٹھایا۔ نکل تو میں رہا ہوں، لیکن جائیداد اب بھی نہیں چھوڑوں گا۔ مصنوعی استہزائیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ میں نوین بھائی کا بیٹا نہیں ہوں؟ بویں اٹھائے بڑے آرام سے پوچھا۔ سب ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہے تھے۔ نہیں ہے نا؟ کندھے اچکائے اور پھر اسفند ملک اور اپنے درمیان کا فاصلہ ختم کیا۔ مسٹر اسفند ملک، مجھے نوین بھائی کی تمام جائیداد کے کاغذات چاہئیں۔ اگر آپ شرافت سے نہیں دیں گے تو میں عدالتی کارروائی کروں گا۔ اسپاٹ مگر روبدار لہجے میں دھمکی دی۔ میں جا رہا ہوں، اب پرسوں کاغذات لینے ہی آؤں گا، وثوق سے کہا اور سب کو حیرت میں گھورتے چھوڑ کر لاؤنج سے باہر نکل آیا۔ کوئی اسے بالکنی سے دیکھ رہا تھا، جانتا تھا وہ سبرینا ہے، لیکن اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں تھا۔ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہ ملک ہاؤس کا گیٹ پھر سے پار کر گیا۔ یہ تو بہت اچھی خبر سنائی کہ اس لڑکی تمہاری بیوی سے بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے۔ مزید گھیرا تنگ کرو۔ بروس فون کی دوسری طرف سے چہک رہا تھا۔ فون کان کو لگائے برہان نے مسکراہٹ کو گہرا کیا۔ وہ اسے سبرینا اور جویریہ کی بڑھتی ہوئی نزدیکی کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا۔ اسٹیفن کی فلم کی شوٹنگ شروع ہو چکی تھی، جہاں وہ اس وقت اپنی وین میں بیٹھا تھا۔ ایک عجیب سا نشہ تھا جس میں اب وہ دوران کو بہت نیچے لے جانا چاہتا تھا اور خود اس کی طرح اونچائی پر جانا چاہتا تھا۔ اب اسے کسی طریقے سے گھر سے باہر لانے کی کوشش کرو۔ روز کی اگلی بات پر اس کے لبوں کی مسکراہٹ یکدم سے غائب ہوئی۔ یہ بہت مشکل کام ہے، پیشانی پر بل ڈالے کہا۔ دوسری طرف بروس کے پوچھنے سے پہلے ہی وضاحت دی۔ وہ دورانگ سے بھی عجیب ہے، مطلب اس کی کوئی عام لڑکیوں جیسی خواہشات ہی نہیں، باہر نہیں جاتی، شاپنگ نہیں کرتی، بہت الگ لڑکی ہے۔ یہ تو مسئلہ ہے، پھر اس کے باہر نکلنے کا انتظام ہے، پھر کام آسان ہو جائے گا۔ بروس نے اپنی بات پر زور دیا۔ اپنی بیوی سے کہو وہ دوران کا اعتماد بھی جیتنے کی کوشش کرے اور پھر کسی طریقے سے، بس اسی طرح اسے دورانگ ولا سے باہر لے آئے۔ برہان نے تھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پرسوچ ہنکارا بھرا۔ ذہن تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ انل کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ گاڑی کو یکدم سے بریک لگائی اور سڑک کے کنارے پر روک دیا۔ ٹائر ایک دم سے چڑچڑا اٹھے۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا اور دوران اس کے برابر کی نشست پر براجمان تھا۔ تم نے محبت کا اظہار کیا؟ حیرت میں ڈوبے بے یقین لہجے میں وہ منہ کھولے دوران سے پوچھ رہا تھا، جو بڑے آرام سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آج وہ دوپہر کو 3 بجے اٹھا تھا۔ جویریہ کمرے میں نہیں تھی، وہ شاید سبرینا کے کمرے میں تھی۔ اسے آج کسی نئی فلم کی اسکرپٹ کے لیے میٹنگ پر جانا تھا، جہاں سے واپسی پر اس نے اپنی طرف سے بڑے پرسکون لہجے میں انل کو اپنے اور جویریہ کے اظہار کے بارے میں بتایا، لیکن اس کی حیرت پر اب وہ پریشان تھا۔ ہاں، خود ہی تو کہا تھا۔ تو کر دیا اظہار، اب اس میں اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ آبرو جھکائے، سیاہ لیدر جیکٹ پر سیاہ چشمہ آنکھوں پر ٹکائے، وہ یعنی کہ درہان اسے یہ بتا رہا تھا کہ اس نے رات جویریہ سے محبت کا اظہار کر دیا اور وہ حیران بھی نہ ہوتا۔ مطلب تم نے واقعی اس سے محبت کا اظہار کیا اور اس نے بھی کیا؟ پھر سے سوال دہرایا، ایسے جیسے یقین نہ ہو۔ درہان نے گہری سانس خارج کی اور سر ہوا میں تعصب سے مارتے ہوئے ڈیش بورڈ پر رکھا سگریٹ کیس اٹھایا۔ رات اسے میرے اظہار پر یقین نہیں آیا اور اب تمہیں میری بات پر یقین نہیں۔ درہان نے لبوں پر سگریٹ دبائے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟
دوران نے اس کے سوال پر سگریٹ کو شعلہ دیتے ہوئے آنکھیں اٹھائیں، پھر لائٹر بند کیے سامنے دیکھا۔ مطلب یہ کہ محترمہ کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ میں اس سے محبت کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ تم نے کیا کہا تھا اسے؟ میں نے کہا، انل کو لگتا ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ انل نے تجسس میں کھلا منہ بدمزگی سے بند کیا۔ اس سے اس طرح کے اظہار کی ہی توقع تھی۔ یہ کہا تم نے؟ اتنے بکواس طریقے سے اظہار کرتا ہے کوئی کہ بھائی میرے دوست کو لگا مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے؟ نہیں، اس کے بعد اور بھی بہت کچھ کہا لیکن نہیں مانی۔ انل نے حیرت سے سوالیہ دیکھا۔ چہرے کے تاثرات اب بھی بدمزگی والے تھے۔ ہاں، وہ خود کو میرے قابل نہیں سمجھتی۔ اس کو لگتا ہے میں بہت بڑا فلم سٹار ہوں اور وہ ایک عام سی لڑکی جس پر شاید میں ترس کھا رہا ہوں۔ اوہ، پھر اب کیسے یقین دلانا ہے اسے؟ اب کی بار چہرے کے تاثرات بہتر ہوئے۔ کیسے دلاتے ہیں یقین؟ دوران نے الٹا اس سے سوال کیا تو وہ لبوں کو آپس میں ملائے سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اچانک اس کی طرف پہلو بدلا۔ کوئی گفٹ دے سکتے ہو، بہت مہنگا سا۔ وہ گفٹ سے امپریس ہونے والی لڑکی نہیں ہے۔ دوران نے سگریٹ کا کش لگا کر مشورہ رد کیا۔ اچھا، پھر ایک شاندار طریقے سے پرپوز کر دو اسے۔ انل نے مزے سے چہکتے ہوئے مشورہ دیا۔ وہ بیوی ہے میری۔ دوران نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا تو انل نے اجالت سے پتیسی نکالی۔ او ہاں، بھول گیا تھا۔ خجل ہوتے ہوئے لبوں کو آپس میں ملایا اور پھر سے سوچ کے گھوڑے دوڑائے۔ کیونکہ سامنے بیٹھا دوران ہر چیز میں ماہر ہو سکتا تھا، لیکن اس کے اظہار محبت سے اس بات پر یقین ہو گیا وہ اس میں بہت اناڑی ہے۔ اچھا، پھر تو ایک ہی طریقہ ہے، اسٹیئرنگ پر انگلیاں ٹپ ٹپاتے ہوئے کہا۔ دوران نے سوالیہ دیکھنے پر اکتفا کیا۔ اسے گھمانے لے جا، کسی ایسی جگہ جہاں چاروں طرف محبت کے رنگ بکھرے ہوں، کوئی بہت ہی حسین جگہ، وہاں جہاں بن کہے ہی سب محبت کو محسوس کر لیتے ہیں، مطلب ہنی مون۔ انل نے بویں نچاتے ہوئے مشورہ دیا۔ دوران نے گھور کر اسے دیکھا۔ یہ طریقہ کام کرے گا؟ دوران کی بات پر انل نے ایک سیکنڈ کا توقف لیا، پھر تعصب سے لب بینچے گویا ہوا۔ بھائی میرے، آپ نے اپنی بیوی کو اپنی محبت کا یقین دلانا ہے نا کہ یہ کوئی آپ کا خفیہ مشن ہے جس میں طریقے کے کام کرنے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ مجھے وہ کسی مشن سے بھی زیادہ مشکل لگتی ہے۔ سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے آنکھوں کو چوندی کیے کہا۔ شفاف سڑک سے مختلف گاڑیاں ان کی گاڑی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے گزر رہی تھیں۔ ہاں، وہ بہت مختلف ہے، مجھے بھی اس کی باتوں سے اندازہ ہوا تھا، مختلف اور سمجھدار۔ لیکن محبت میں سب ایک جیسے ہی ہو جاتے ہیں جناب۔ انل نے اس کی بات کی تائید کی، لیکن ساتھ ہی گہری سانس لیتے ہوئے محبت کی علامت سے آگاہ کیا۔ کیسے؟ دوران نے سگریٹ کو بجھانے کے لیے گاڑی کے ایش ٹرے میں مسل کر بویں اٹھاتے ہوئے سوالیہ نگاہ اس پر اٹھائی۔ محبت ویسے تو ایک جذبہ ہے، لیکن کچھ سیانے اسے ایک بیماری کہہ گئے ہیں، اور بیماری کے اثرات ہر بیمار پر ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے میں اب بیمار ہوں، شدید والا؟ انل نے لب بینچے سر اس بات میں ہلایا۔ دوران کے چہرے پر ہلکی سی فکر مندی کو دلچسپی سے دیکھا اور گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے لیے چابی گھمائی۔ تمہیں ویسے ان سب باتوں کے بارے میں اتنا کیسے پتا ہے؟ کیونکہ میں نے عام لڑکوں کی طرح لڑک پن سے جوانی تک کا یہ سفر طے کیا ہے، تمہاری طرح اب نارمل طریقے سے نہیں۔ انل نے اسٹیئرنگ کو گھماتے ہوئے گاڑی کو پھر سے سڑک پر اتارتے ہوئے اس کی طرف بنا دیکھے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے تم نے مجھ سے بہت کچھ چھپایا ہے۔ دوران نے اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے شکوہ کیا۔ انل نے اسٹیئرنگ کو تھامے حیرانگی سے گردن گھمائی۔ کیا چھپایا؟ اپنی عاشقی کے قصے۔ چہرہ پھیر کر کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے مصنوعی خفگی سے کہا اور پھر انل کی طرف دیکھا۔ میں نے تم سے کبھی کچھ نہیں چھپایا۔ ہاں، لیکن یہ ایسے قصے ان کو سنائے جاتے ہیں جو اس طرح کے قصے سننے میں دلچسپی رکھتے ہوں۔ اب ہے دلچسپی، سنا۔ بلا کی سنجیدگی چہرے پر سجائے کہا تو انل بے ساختہ ہنس دیا۔ ناکام عاشقی کا قصہ ہے، سن کر کیا کرو گے؟ اپنی عاشقی کو ناکام ہونے سے بچاؤں گا، مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ فوراً جواب دیا۔ واہ واہ، مطلب کہ اس میں بھی ماہر ہونا چاہتے ہو؟ زیادہ بات کو گھمانے کی ضرورت نہیں، قصہ سنا۔ ہاں تو سنو، جب تم لاہور گئے تھے پیچھے سے ایک کلاس فیلو کے ساتھ چلا تو تھا۔ کیا چلا تھا؟ ایک آبرو اٹھائے شاکی نگاہ ڈالی۔ انل نے اس کی شاکی تاثرات کو دیکھ کر دانت پیسے۔ یہ اپنے نان پروفیشنل سوال ذرا بند ہی رکھنا بیچ میں، سچی محبت کا بہت دکھی قصہ ہے۔
جہاں سمجھ نہیں آئے گی پوچھوں گا تو اوکے نہیں پوچھتا۔ انل کے گھورنے پر فوراً رضامندی ظاہر کی۔ انل اب گاڑی کی رفتار متوازن رکھے ہوئے تھا۔ ہاں تو وہ میرے ساتھ یونیورسٹی میں بی ایس کر رہی تھی، ہماری کمیونٹی کی تھی، اچھی لگتی تھی مجھے۔ اچھی تو تمہیں ساری لڑکیاں لگتی ہیں ہمیشہ سے، اب اتنی بھی میری کردار کشی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے اسپیشل فیلنگز آتی تھی مجھے، جیسے تمہیں اب جویریہ کے لیے۔ اوہ اچھا اچھا۔ دوران نے سر کو اس بات میں ہلایا، پھر سنجیدگی سے اگلا سوال پوچھا۔ وہ بھرپور دلچسپی ظاہر کر رہا تھا کیونکہ یہ سب اس کے لیے بالکل الگ اور نیا تھا۔ ہر جذبہ، ہر احساس جس سے وہ آج سے پہلے بالکل نا آشنا تھا۔ کیسی فیلنگز تھیں وہ؟ نگاہوں کو چودی کیے ڈرائیو کرتے انل کی طرف پہلو بدلا۔ انل نے کھوئے سے انداز میں سامنے نگاہیں جمائیں۔ وہ مجھے ہمیشہ بھیڑ میں بھی سب لڑکیوں میں نمایاں لگتی تھی، کبھی غلطی سے بھی پاس سے گزر جاتی تو دل کے پمپ کرنے کی رفتار بڑھ جاتی تھی۔ میں اس سے بات نہیں کر پاتا تھا، بس چھپ چھپ کر اسے دیکھتا تھا۔ کوئی گانا سنتا تو وہ خیال میں خود ہی آ جاتی تھی۔ انل نے گہری سانس لی اور خاموش ہو گیا۔ دوران نے ایک سیکنڈ کے لیے اسے خاموش دیکھا، پھر تجسس سے پوچھا، پھر بس میں فیلنگز کو محسوس کرتا رہ گیا اور اس کی بی ایس کے دوران ہی شادی ہو گئی۔ انل کے افسردہ لہجے پر کہے گئے جملے پر بے ساختہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اچھی اینڈنگ تھی۔ پھر اگلا عشق کب ہوا؟ اگلا ہو ہی جاتا اگر تم لاہور سے واپس نہ آتے تو۔ انل کے افسوس پر دوران کا خفیف سا کہکا گاڑی کی بڑھتی رفتار میں گونجا۔ وہ بھی دوران کے کہکے میں اب اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ دوران کا یہ بدلہ روپ اور زندگی جینے کی طرف اٹھایا پہلا قدم اسے اندر سے سرشار کر رہا تھا۔ جویریہ سچ کہہ رہی تھی۔ دوران کو وہ ہنساتا تو تھا، لیکن وہ ہنسی کبھی ایسی ہنسی جیسی نہیں تھی، ایسی ہنسی جس میں خوشی کی کھنک واضح ہو۔ بیولی ہلز میں چمکتی شام کے سائے گہرے ہو کر اب رات میں تبدیل ہو رہے تھے۔ دورانگ ولاز میں نیلی بگاٹی سست روی سے سفید پورش والے ڈرائیو وے سے آگے پورچ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ انل ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے ہوئے تھا، جبکہ وہ بشاشت سے مسکراتا ہوا اس کے ساتھ براجمان تھا۔ دل سے کتنے ہی بوجھ آہستہ آہستہ ختم ہونے کا احساس تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ محبت اتنا حسین جذبہ ہے کہ اس میں آس پاس کی دنیا رنگین لگنے لگتی ہے۔ انسان بھی عجیب مخلوق ہے، اپنے اندر کے موسم کے حساب سے ہی باہر کے موسم کو رنگ دینے لگتا ہے۔ کل تک ہر ڈوبتا سورج اس کے اندر پنہاں تکلیفوں اور تنہائیوں کو بڑھا دیتا تھا، لیکن آج یہی ڈوبتا سورج ایک میٹھی سی لہر وجود میں دوڑا رہا تھا۔ گاڑی سے اترنے کے بعد دونوں نے آگے پیچھے ہی پورچ سے آگے لاؤنج کی راہداری میں قدم رکھا۔ ہال میں اس وقت سبرینا اکیلی موجود تھی۔ پوری دیوار میں نصب ایل ای ڈی اسکرین پر کوئی فلم چلا رہی تھی اور وہ ان کے قدم رکنے سے پہلے تک بڑے انہماک سے اسے دیکھنے میں محو تھی۔ دوران وہ بے نیازی سے انل کے ہمراہ پاس سے گزر رہا تھا جب سبرینا کی پکار پر رکا۔ انل نے سراسیمگی سے ایک پل کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سبرینا ٹی وی بند کرتے ہوئے صوفے پر سے اٹھ رہی تھی۔ دوران رک کر اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ انل نے سنجیدگی سے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ وہ مجھے تھینک یو کرنا تھا۔ ریسیپشن پارٹی بہت شاندار تھی۔ سفید ٹی شرٹ اور تنگ جینز میں ملبوس وہ حسن کا ملکوتی شہکار لگ رہی تھی۔ سنہری سیدھے بال کسی آبشار کی طرح کندھوں پر گرے تھے۔ تھینک یو کس بات کا؟ یہ سب تمہارے احساس میں تھا۔ روم پسند ہے؟ اگر کوئی اور چاہیے تو بتا دینا۔ دوران نے سنجیدگی سے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے پوچھا۔ وہ کندھے پر گرتے سنہری ریشم بالوں کو جھٹک کر سر ہلا گئی۔ سب ٹھیک ہے، آہستگی سے کہا اور پھر نگاہیں جھکائے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملایا۔ بڑے ناخن سرخ نیل پالش سے رنگے تھے۔ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ سرایت سے سر اٹھائے وہ دوران کو صوفے پر بیٹھنے کا کہہ رہی تھی۔ دوران نے سنجیدگی سے ہنکارا بھرا، پھر قدم صوفے کی طرف بڑھا دیے۔ جیسے ہی وہ صوفے پر بیٹھا، سبرینا بھی پراعتماد انداز میں مسکراتی ہوئی کچھ فاصلے پر براجمان ہوئی۔ دوران اب اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں دراصل اس دن سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، مگر آپ بہت بزی رہے۔ کیا بات کرنی ہے؟ کراچی میں ہماری آخری ملاقات کے لیے میں آج بھی شرمندہ ہوں۔ وہ جملہ مکمل کرتے ہی سر جھکا گئی۔ دوران نے چند سیکنڈ کے لیے اس پر نظر جمائی، پھر صوفے کی پشت چھوڑے آگے ہوا۔ دیکھو سبی، میں 7 سال پہلے ہی تمہیں معاف کر چکا ہوں، تم اپنے دل سے ہر گلٹ نکال دو۔ سبرینا نے سر اوپر اٹھایا۔ وہ پرسکون انداز میں اس پر نگاہیں جمائے کہہ رہا تھا۔ واہ دوران ملک واہ،
کتنی دیدہ دلیری سے کہہ دیا میں نے تمہیں معاف کیا۔ بامشکل استہزائیہ مسکراہٹ کو مصنوعی دل فریب مسکراہٹ میں تبدیل کیا۔ ہاں لیکن لاسٹ ٹائم انل کے گھر میں بھی میں نے جو کچھ بھی کہا، میں اس سب پر اٹس اوکے، میں نے بھلا دیا تھا سب۔ تم نہ سمجھ تھی، اس لیے جو دل میں آیا کہہ گئی۔ البتہ تم مجھے معاف کر دو، شاید انجانے میں ہی صحیح میں تمہارا دل دکھا گیا۔ سبرینا نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ دل دکھایا، کتنا آسان لفظ استعمال کیا تھا، روح تک چھنی ہوئی تھی میری۔ وہ خاموش تھی، لیکن اب دوران بول رہا تھا۔ میں اس وقت محبت کے جذبے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، اس لیے تمہیں کس طرح انکار کرنا ہے، کیسے سمجھانا ہے، یہ سب ٹھیک سے نہیں کر پایا۔ دس بذب میں کہتا وہ کتنا مختلف لگ رہا تھا۔ اوہ تو اب جناب کو محبت کے جذبوں کی قدر ہونے لگی ہے۔ سبرینا نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ جویریہ بہت خوش قسمت ہے، دوران کی بات کاٹتے ہوئے جھوٹی مسکان کے ساتھ کہتی وہ بات کا رخ بدل گئی۔ دوران بے ساختہ مسکرا دیا، وہی دلکش مبہم مسکراہٹ۔ وہ نہیں، میں خوش قسمت ہوں، بڑے وثوق سے کہا۔ چہرے پر موجود طمانینت دل کی دنیا بدل جانے کی عکاس تھی۔ سبرینا کا چہرہ پھیکا پڑا، بمشکل تھوک نکلا اور سر کو اس بات میں جنبش دی۔ کوئی شک نہیں اس میں، وہ بہت اچھی ہے، بہت سمجھدار، سلجھی ہوئی۔ برہان کہاں ہے؟ دوران نے ہیجل ہوتے ہوئے ایسی بات بدلی جیسے وہ جویریہ کی نہیں بلکہ اس کی تعریف کر رہی ہو۔ وہ آج جلدی شوٹنگ کے لیے نکل گئے تھے۔ تم لوگوں کا ہنی مون بھی ارینج کیا ہے میں نے، یہ گفٹ ہوگا میری طرف سے۔ او اس سب کی کیا ضرورت ہے؟ آپ برہان سے بات کر لینا پہلے ان کے شوٹنگ شیڈول کو دیکھ کر۔ ہاں اس سے بھی کر لوں گا، لیکن یہ سب میں صرف تمہارے لیے کر رہا ہوں، اس کے لیے نہیں۔ اچھا چلو تم دیکھو ٹی وی، پھر بات ہوتی ہے۔ سرائت سے وہ اپنی جگہ سے اٹھا، لیکن صوفے پہ بیٹھی سبرینا برہان کے لیے اس کی ازلی بے اعتنائی پر پہلو بدل کر رہ گئی۔ وہ اب دھواں دھواں چہرے سے دوران کی پشت کو گھور رہی تھی، جو پتہ نہیں کس خوشی میں جھومتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر ہی دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ دل نے اس کے قدموں کی چاپ سے ہی اسے پہچان لیا تھا۔ وہ بظاہر تو اس وقت کتاب پڑھنے میں مگن تھی، لیکن عجیب بے قلی تھی۔ کتاب کا ہر لفظ اڑنے لگتا، اڑ کر ہوا میں گھل جاتا، اور پھر رات کے وہ پل ذہن میں گھومنے لگتے جب دوران اس کے سامنے بیٹھا محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ ہر سانس کے ساتھ اس پل کو یاد کرتے کرتے اب دن سے رات ہو گئی تھی۔ حسب معمول کمرے میں داخل ہوتے ہی دوران کی پہلی نگاہ سامنے بیڈ کی طرف اٹھی، جہاں وہ معمول کے مطابق کتاب کی ورق گردانی میں مصروف تھی۔ دوران نے ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی اور قدم ریسٹ روم کی طرف بڑھا دیے۔ واپس نکلا تو وہ اسی طرح بیٹھی تھی اور کتاب گود میں رکھے سر جھکائے ہوئے تھی۔ ہلکا نارنگی سکارف گھوم کر گلے کی زینت بنا ہوا تھا، بالوں کی ڈھیلی پونی اور گال پر جھومتی لٹیں اسے دل فریب بنا رہی تھیں۔ دوران نے اس پر نگاہ ٹکائے چند قدم کا فاصلہ طے کیا اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے سر پر کھڑا تھا۔ یہ دیکھو لسٹ، ہاتھ میں پکڑا اپنا موبائل جویریہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ انل کے آخری مشورے پر عمل کرتے ہوئے وہ دنیا کے تمام خوبصورت ممالک کے مقامات کی لسٹ نکال کر موبائل جویریہ کے سامنے کر چکا تھا۔ کس لیے؟ کتاب سے سر اٹھائے حیرت سے موبائل کی کھلی اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ گھومنے چلتے ہیں، جہاں تم چاہو گے وہاں، جگہ پسند کر لو۔ وہ کس لیے؟ وہی سوال دہرائیے۔ اب وہ نگاہ موبائل اسکرین سے ہٹا کر دوران کی طرف اٹھائے ہوئے تھی۔ تمہیں یقین دلانے کے لیے، فوراً جواب آیا۔ مجھے نہیں جاننا۔ آہستگی سے انکار کرنے کے بعد پھر سے کتاب کھولی۔ دوران نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں، پھر بے اختیار اس کے بالکل سامنے بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے کتاب چھین لی۔ کیوں؟ کل رات میں نے تم سے وقت مانگا تھا اور تم نے دیا۔ ہاں لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اس وقت بھی مجھ سے میری مرضی کے خلاف کچھ بھی کروائیں۔ محبت کا یقین دلانا ہے یا ہمیشہ کی طرح دھونس جمانی ہے؟ سنجیدگی سے مگر دھیمے لہجے میں کہہ کر دوران کے ہاتھ سے کتاب لینی چاہیے جسے ایک جھٹکے سے وہ پھر سے پیچھے کھینچ چکا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم اپنی اس یک طرفہ محبت کے ہول سے باہر نہیں آنا چاہتی؟ آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ آپ اس دنیاوی چمک دھمک کا سہارا لے کر مجھے اپنی محبت کے سچا ہونے کا یقین دلا دیں گے؟ مجھے نہیں لگا تھا یہ تو۔ انل کا نام لینے سے پہلے ہی خود کو روکا اور پھر اس کی کھلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کی کتاب کے لیے بڑھائے ہاتھ کو تھام لیا۔ ٹھیک ہے تم خود بتاؤ کہ تمہیں کیسے یقین آئے گا؟
مجھے وہ چاہیے جو آپ کے دل میں محبت ڈالنے کا جواز بنا۔ بہت دھیما مگر پر اعتماد لہجہ تھا۔ دوران کے ہاتھ کی نرم گرفت اس کی قربت کے ارادے کمزور کر رہی تھی، مگر اسے کمزور نہیں ہونا تھا۔ کیا؟ سمجھا نہیں میں، کیا چاہیے؟ اف یہ معصومیت، دل تو ہر حکم پر سر تسلیم ہم کرنے کو تیار تھا، مگر وہ جو سوچ چکی تھی کرنا وہی تھا۔ مجھے قرآن سیکھنا ہے آپ سے، اور اب کی بار میں یہ زبردستی نہیں کرانا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں آپ پورے دل سے مجھے پڑھائیں۔ دوران کی ہاتھ پر سے گرفت ختم ہوئی۔ وہ پرعزم لہجے میں اپنا فیصلہ سنانے کے بعد اب دوران کے چہرے کو کھوج رہی تھی، جہاں رنگت کا بدلنا صاف واضح تھا۔ بولیں، دیں گے مجھے دنیا کا سب سے پیارا اور انوکھا تحفہ؟ اپنے خوبصورت انداز بیان میں اللہ کی کتاب پڑھائیں گے مجھے؟ وہ سوال پر سوال کر رہی تھی۔ دوران بس یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک طرف وہ تھی جو اسے اب اپنے جینے کی وجہ لگتی تھی، اور دوسری طرف وہ عمل تھا جس سے غفلت برتتے اسے برسوں ہو چلے تھے۔ وہ چاہتی ہے میں اسے دل سے پڑھاؤں، لیکن میں وہ دل کہاں سے لاؤں؟ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھا اور قدم کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ جویریہ نے بجھتے دل سے اس کی طرف دیکھا، لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ دوران، مجھے آپ کی یہ خول میں لپٹی شخصیت نہیں چاہیے۔ اگر میری محبت اس پتھر جسم کو چیرتی ہوئی آپ کے دل میں احساس پیدا کر سکتی ہے، تو میرا اللہ تو ہر مسلمان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ غافل ہم ہوتے ہیں، وہ ہم سے نہیں۔ ہم شکوے اور خودی کی سوچوں کو حاوی کرتے ہوئے قصوروار اسے ٹھہرا دیتے ہیں اور اس سے خفا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہماری ہر غفلت، ہر گناہ، ہر بھول کی توبہ اور معافی کے انتظار میں ہوتا ہے۔ وہ رحیم ہے جو شیطان کے ہر بہکاوے پر اس سے غفلت برتنے والے کو اس کی توبہ پر پھر سے گلے لگا لیتا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس ماں سے 70 گنا زیادہ جو اپنے بیٹے کی ہر غفلت اور زیادتی کو بھلا کر اسے گلے لگا لیتی ہے۔ اس پر یہ سب بیت چکی تھی۔ زندگی کی ٹھوکروں نے اسے بھی اللہ سے شکوہ کرنے پر مجبور کیا تھا، لیکن وہ غلط تھی، اور اب دوران کو بھی اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہتی تھی، اور اب تو وہ کمزور بھی نہیں تھی۔ دوران کے دل میں محبت کی پھوٹتی کمپل اس کی طاقت تھی۔ دل فریب مسکراہٹ لبوں پر گہری ہو رہی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔